Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Students, hope you will be safe and sound. Today, we will discuss another chapter from the book Fiqh al-Islamiyya wa Adillatihi. Today's our topic is about Milkiyya wa Khasa'isiha. Al-Milkiyya wa Khasa'isiha. In this chapter, we will discuss definition of Milkiyya. What is ownership? And what is milk? And then we will discuss different types of Milkiyya. So let's start from the definitions. In this books, the writer says, Al-Milkiyya, Al-Matlab al-Awwal, Ta'rif al-Milkiyya wal-Milk, علاقة بين الإنسان والمال أقارها الشرع تجعله مختصا به ويتصرف فيه بكل تصرفات ما لم يوجد مانعا من التصرف. کیا کہتا ہے؟ علاقة بین الانسانی والمالی. ملکیہ یعنی آنرشپ کیسے کہتے ہیں؟ ملکیت کیسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا یہ چیز میری ملکیت کے اندر ہے. تو کیا ملکیت کا کیا مطلب؟ علاقة بین الانسانی والمالی، یہ ایک ریلیشن ہے انسان اور مال کے درمیان. اقارها الشرع تجعلها مختصا به، جس کو اس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. یعنی شریعت نے، یا آپ لا کہہ لے، لا نے اس کے بندہ جو ہے، انسان جو ہے، اس کے ساتھ اس مال کو خاص کیا. لائک یہ میرے پاس پن ہے، اب میں نے کہا دس پن از ان مائی آنرشپ، یا دس از مائن. سو میں نے اس پن کو، اس پراپرٹی کو، اس زائن کو اپنے ذات کے ساتھ خاص کر دیا. اس کو کہتے ہیں مختصاً بھی. وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ، اب اگر میں چاہوں تو اس میں چینجز کر سکتا ہوں، چاہے یہاں سے لکھوں یا یہاں سے لکھوں. تصرف ہے. بِكُلِّ تصرفات، کسی بھی چینجز میں. ہاں میری گاڑی ہے، میں اس کو کالا کلر کروں، پنک کلر کو دے دوں، کچھ بھی کروں، وہ میری ملکیت ہے. مَا لَمْ يُوجَدُ مَانِعًا مِنَ التصرف، اس میں کوئی چیز مانع نہیں ہے. لیکن مجھ سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یو کینٹ ڈو دس. بس میں کر سکتا ہوں کیونکہ دس از ان مائی آنرشپ، دس از مائی پراپرٹی. سو ملکیت کیا ہے؟ علاقۃ بین الانسانی والمال، یہ انسان اور مال کے درمیان علاقہ ہے جس کا کیا ہے؟ تجعلها مختصا به، جس کو اس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ، تاکہ وہ اس میں چینجز لائے، بِتَصَرُّفَاتٍ، مختلف چینجز کے ساتھ. مَا لَمْ يُوجَدُ مَانِعًا مِنَ التصرف، کوئی بھی چیز تصرف سے مانع نہیں ہے. وَالْمِلْكُ، اس کا ایک میں آپ کو اس کا لغوی معنی میں بتاتا ہوں. اس کا لٹرری میننگ ہے ملکیہ کی الاستبداد والانفراد. استبداد اور انفراد. انفراد کہتے ہیں انڈیویجول، ٹو میک سم تھنگ انڈیویجول. لائک یہ پن تھا جو کہ کسی کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو خرید کر اپنا بنا لیا. روڈ پر پڑی ہوئی $10 کسی کے بھی ہو سکتے تھے، لیکن میں نے اٹھا کر مالک بن گیا، یا میں نے اس کو خرید کر مالک بن گیا. سمپل مثال. تو اسی طرح ملکیہ کہتے ہیں آنرشپ، یعنی وہ علاقہ جو انسان کا اپنے مال کے ساتھ ہے اور وہ اس میں چینجز کر سکتے ہیں. والملک کما یطلق علی هذه العلاقہ یطلق ایضا علی الشیء المملوک. ٹھیک ہے، شیء مملوک یعنی کوئی چیز جو میری مملوک یعنی میری ملکیت میں ہو. ٹھیک ہے، مملوک ہو. اچھا اب آگے آئیے، اس میں کیا کہتے ہیں. وعلى هذا فالملك أعم من المال عندهم. والملك وہ فی اللغة، لغت میں ملک کسے کہتے ہیں؟ هو حیازة الانسان للمال، انسان کا خیازہ،
یعنی انسان مال کو کس طرح کیچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, the seeking power of catching مال آف ہیومن والاستبدادی, اور پھر اس کی استبداد ہولڈ, ای الانفراد بالتصرف بھی, کہ وہ اس میں چینجز کس طرح لاتا ہے. لغت میں اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ طاقت جو کہ وہ مال میں چینجز اور انفرادیت لانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے, اس کو کہتے ہیں ملک یا ملکیت. سمجھ آ گئی؟ بہت ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے. انسان کے اندر یعنی انسان کی وہ خصوصیت جو کہ وہ کسی بھی مال کو اپنا بنانے میں یا انفرادیت لانے میں یا چینجز کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے یا اس کو استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ملکیت یا ملک. ٹھیک ہے, اب فقہا کی کچھ رائے ہم ادھر کرتے. الاختصاص بالشیء, ملک فقہا نے ایک اور تعریف کیا. الملک کو فقہا کے نزدیک ملک کی یہ تو لغوی تعریف تھی. فقہا کے نزدیک ملک کی تعریف یہ ہے اختصاص بالشیء, کسی چیز کا خاص کرنا, یمنع الغیر منہ, کسی دوسرے کو منع کرنا. لائک میرے ساتھ مرسڈیز کار تھی, مرسڈیز تھی, اب وہ صرف میری ہے. جب میں نے اس کو بارگین سے لے کے آیا تو وہ میرے آنر میں ہے. ٹھیک ہے, کوئی دوسرا اس میں چینجز نہیں لا سکتا. تو ملکیت وہ پاور ہے, ملکیت وہ چیز ہے جو دوسرے لوگوں کو میرے پراپرٹی سے دور رکھتا ہے. الاختصاص بالشیء, یہ وہ خصوصیت وہ خاص کرتا ہے کسی چیز کو, یمنع الغیر منہ, اور دوسرے لوگوں کو اس سے دور رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں ملکیت. یہ اکارڈنگ ٹو فقہا, اکارڈنگ ٹو جورسٹ. وَيَمْكِنُ صَاحِبُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ الْإِبْتِدَاءً إِلَّا الْمَانِعَ, ممکن ہے کہ اس کا جو صاحب ہے, اس کا جو آنر ہے, وہ اس میں چینجز لائے یا کسی شرعی وجہ سے نہ لا سکے. لائک کبھی کبھی یہ ہوتا ہے فَإِذَا خَاضَ الشَّخْصُ مَالًا بِطَرِيقِ مَشْرُوعٍ أَصْبَحَ مُخْتَصًّا بِهِ, جب کوئی شخص کسی چیز کو مشروع طریقے سے حاصل کرے تو وہ اس کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے. یعنی کسی شریعت جائز طریقے کسی نے چوری کی تو وہ تو شریعت اس کو تو مال اور ملکیت نہیں کہتی نا, کہتے شرعی طریقے سے آپ حاصل کریں. وَإِحْتِصَاصُ بِهِ يَمْكِنُهُ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ, اور اس کی خصوصیت اس کے ساتھ رہ جاتی ہے اور وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ, اس میں تصرف بھی کر سکتے. إِلَّا إِذَا وَجَدَ الشَّرْعُ مَانِعًا شرعی, لیکن جب کوئی شرعی مانع سامنے آ جائے, میرے مال اور میرے بیچ کوئی شرعی وجہ آ گیا, کوئی شریعہ کی پوائنٹ آف ویو سے کوئی مانع آ گیا, کوئی رکاوٹ آ گئی جو میرے اور میرے مال کے بیچوں بیچ آ گیا. وہ کیا ہے؟ کل جنون, پاگل پن, او العتیہ, او الصفحہ, او الصغر, سارا یہ ساری چیزیں. کوئی بندہ وہ مجنون ہے, اس کے والد نے بہت مال چھوڑا ہے, لیکن میں چچا اس کو تو وہ مال نہیں دے سکتا کیونکہ اب وہ بچہ مجنون ہے, وہ اس کی ملکیت نہیں سنبھال سکتا. کوئی بچہ عتیہ ہے, کوئی صفحہ یعنی پاگل نہیں ہے لیکن بیوقوف ہے, بیوقوف والا حرکت کرتا ہے. کوئی چھوٹا بچہ ہے, کوئی یتیم ہے, تو اس کو میں کس طرح اس کے مال دے دوں؟ یعنی یہ ایک شرعی مانع آ گیا اس کے اور اس کے مال کے بیچوں بیچ, وہ اس کو یوز نہیں کر سکتا. بس میں اس کا چچا ہوں, وہ یتیم بچہ ہے, میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے, جب وہ بڑا ہو جائے گا تو میں اس کو دے دوں گا. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں شرعی وجہ جب معنی درمیان میں آ جائے. ٹھیک ہے. وَالتَّصَرُّفِ الْوَلِي وَالْوَصِي وَالْوَكِيلِ, ولی کیسے کہتے ہیں؟ جو آپ کو پالتا ہے. یعنی کوئی بچہ رہ گیا اور اب اس کو چچا پالتے ہیں تو اس کو ولی ہے. وصی کون کہتا ہے؟ جو وصیت کرتا ہے. یعنی میں مر رہا ہوں اور میں نے کسی کے بارے میں وصیت کی تو میں وصی ہو گئی, جس کے بارے میں کہ وہ وصی یعنی جس کے جو بندہ وصیت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وکیل یعنی وکالت, یعنی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب نہیں ہوتے وطن میں تو اس کے بچے دوسرے لوگ پالتے ہیں جو اس کے وکیل ہے. تو یوں اب ان لوگوں کو جب وہ مال میں تصرف کرتے ہیں آپ کے, تو اس کا کیا شرعی حیثیت ہے؟ وہ لوگ کر سکتے ہیں لیکن ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں.
یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے. وَإِنَّهُ بِطَرِيقَةِ النِّيَابَةِ، وہ نیابت شرعی ہے، وہ شریعت نے اس کو اٹھا کے دیے ہے آپ کو. تو شریعت نے اس کو ایک ڈومین دیا ہے کہ اس کے اندر آپ نے یوز کرنا ہے اس کے مال. یہ نہیں کہ یتیم کا مال ہے بس جو چاہے کرو، ایک ڈومین کے اندر. ٹھیک ہے. اور وہ بندہ فَيَكُونُ الْكَاسِرُ وَالْمَجْنُونُ وَنَحْوُهُ الْمَالِكُ، جب وہ اپنی قصر، وہ جو قصر ہے، بچہ ہے ابھی یا مجنون ہے، جب وہ مرض اس سے وہ نقص جائے گا تو وہ مال کا مالک بن جائے گا، کوئی مسئلہ پھر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں سمپل، میرے بات کا مقصد یہ ہے کہ مال جو ہے وہ اس کی آنرشپ جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے بندہ، اس کی جو ملکیت ہے وہ یوز کر سکتا ہے اپنے، لیکن کبھی کبھی شرعی معنی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یوز نہیں کر سکتا. اب قابلیت المال لتملکی وعدمها، کون سا مال جو ہے وہ تملیک اور تملک اس کا قابل ہے، یعنی کون سا مال ہم آنرشپ میں لے سکتے ہیں اور کون سا نہیں لے سکتے. تو اس میں 3 کیٹیگری ہے. ما لا يقبل التملیک والتملک بحال، وہ مال تملیک یعنی خود مالک بننا کسی چیز کا، سوری تملیک دوسرے کو مالک بنانا، اور تملک خود مالک بننا. تو وہ مال 3 کیٹیگری ہے. پہلا نمبر وہ مال ہے جس کو کوئی بھی ملکیت میں نہیں لے سکتا، نہ اس کا کوئی دوسرا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے دوسرا اس کو مالک بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کون سا ہے؟ ما خصص للنفع العام كالطرق والعامة والجسور والخزون والسكك الحديد والانحار والمطاحف والمکتبات العامة. طریق، جو راستے ہیں، جو روڈز ہیں، وہ کسی کے نہیں ہے، وہ کسی کے نہیں ہے. اسی طرح جو کہ پارک ہے وہ بھی کسی کی نہیں ہے، انہار ہے وہ بھی کسی کی نہیں ہے، جتنے مکتبات ہیں وہ بھی کسی کے نہیں ہے. عام جو مکتبات ہیں یعنی پبلک لائبریریز، بازار، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اس سے اس کو اپنی ملکیت میں لے لے. فهذه الاشیاء غیر قابلۃ للتملک لتخصیصها للمنافع العام، کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے، اس کی کوئی خاص ملکیت میں کوئی بندہ اس کو نہیں لے سکتا. دوسرا وہ مال ہے ما لا يقبل التملک الا بمنسوخ الشرعی، جس کو ملکیت بنانا آسان ہے، لیکن اس کو ملکیت بنا سکتے ہیں لیکن کسی شرعی جسٹیفیکیشن کے بعد. وہ کیا ہے؟ جس طرح کے بیت المال میں کوئی مال ہے یا وقف جو ہے، تو یہ چیزیں وقف جو چیزیں ہے اس کا کوئی آنر نہیں ہوتا. یعنی کسی نے مسجد کے لیے زمین دی تو اس کا کوئی آنر نہیں ہے، کسی نے بیت المال میں کوئی زمین کوئی چیز جمع کی تو اس کا کوئی آنر نہیں ہے. تو فالمال الموقوف لا یباع ولا یوہب، اس کی نہ بیع کر سکتے ہیں نہ اس کو کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا استعمال کون کر سکتا ہے؟ اس کا استعمال والاملاک بیت المالی، جتنے بیت المال ہے یہ چیزیں ہے، اس کا استعمال حکومت کرے گا، لیکن وہ بھی کسی لضرورت او مصلحت راجحت کالحاجت الى ثمنها، یا کسی خاص ضرورت میں کرے گا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مال کو کون سے مال کو ملکیت میں لے سکتے؟ پہلا تو وہ مال ہے جس کو کبھی ملکیت میں نہیں لے سکتے، جس طرح ہوا ہے، راستے ہیں، روڈز ہے، پبلک لائبریریز ہے، یہ چیزیں. دوسرا وہ ہے جس کو ملکیت میں لے سکتے ہیں لیکن ایک پراپر جسٹیفیکیشن کے بعد، شرعی جسٹیفیکیشن، یعنی حکومت کے ساتھ. اب کسی نے وقف کیا ہے تو اس کا کوئی آنر نہیں ہے. اب جتنے بھی آپ دیکھیں گے تو جتنے مساجد ہے اس کا کوئی آنر تو نہیں ہے، بیت المال ہے تو اس کا بھی کوئی آنر تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو بیت المال سے کچھ چیز لینا چاہیں تو اس کے لیے آپ لیگل طریقے سے لے کے آئے اور اس کو مطلب جتنا بھی طریقہ ہے وہ فالو کر کے آپ اسے لے سکتے ہیں، کسی ضرورت کے تحت حکومت آپ کو دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا وہ کیٹیگری ہے جس کا جو ان دونوں کے علاوہ ہے، جتنے بھی مال ہے وہ لائک
جتنے بھی ہے، مثلا میں نے گاڑی خریدی تو وہ میری ملکیت بن گئی، میں نے موٹر سائیکل خریدی تو وہ میری ملکیت میں، اگر یہی موٹر سائیکل اور گاڑی وقف میں ہے تو پھر وقف کے لیے میں نے وہ میری ملکیت میں نہیں بن سکتا، وہ میری نہیں ہے، اس کے لیے میں نے پراپر طریقہ اپنانی ہے. ٹھیک ہے. سو دس واز آور ڈسکشن اباؤٹ ملکیہ اینڈ اس کی کیا کہتے ہیں اس کو، قابلیت المال. So if you have any question you can ask. Thank you for watching.